بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار معجزات ہوئے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کے رہبر اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے، اور جب پوتے کو گود میں لیا تو آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر گئیں، کیونکہ اپنے بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ جناب عبد المطلب آپ کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ لے گئے اور اللہ سے ہر فتنے اور شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ جناب عبداللہ نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں روایت تھی کہ شیر خوار بچوں کو پرورش کے لیے دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتیں اور نامولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جاتیں۔ لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعامات مل سکے۔ لیکن جب عورتوں نے بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہی بچہ یتیم ہے، تو مال و دولت نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی گود نہ لیا۔ لیکن انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو نہایتی غریب خاتون تھیں اور ان کی اونٹنی بھی لنگور تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انوکھی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے سینے میں جاگ اٹھی، لہٰذا بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آتے ہی برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ ہی دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی آگے آگے چلتی جا رہی تھی۔ اس پر قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ، کیا یہ تیری ہی اونٹنی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے بھی یہ سب محسوس کر کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے، حلیمہ، یہ تو بہت برکتوں والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے جواب میں کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی برکت والا بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کے ہم کو ملا ہے۔ جب بی بی حلیمہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھنوں میں سے دودھ سوکھ چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ اپنے گھر لے کر آئیں تو بکریوں کے تھنوں میں سے دودھ بھر چکا تھا۔ بی بی حلیمہ خود فرماتی ہیں، میری بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا ہوا تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ کا نہ ملتا تھا۔ لہٰذا میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اس چرواگاہ میں چرواؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ مگر یہاں چرواگاہ یا جنگل کا تو کوئی دخل ہی نہ تھا، یہ تو رحمت للعالمین کی برکت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بی بی حلیمہ اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی 2 سال بی بی حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کی گود میں گزرے۔
2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بھلے بڑے لگنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ صفات اور خوبیوں پر بچپن سے ہی باقی بچوں سے جدا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی سنجیدہ مزاج، غور فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تو واپس آ کر بی بی حلیمہ کو بتاتے، اے امی جان، محمد بڑی شان والے ہیں، وہ جس وادی میں جاتے ہیں وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر آپ کے قدموں کے نشان نہیں پڑتے، اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریف بھائی بھاگتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو وہاں دیکھا کہ حضور صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے 2 شخص آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا اور میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے تخت میں رکھا اور اسے آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی طرح رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئیں اور حضور کو مکہ لے جانے کا ارادہ کر لیا۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ واپس لے آئیں اور آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں حضرت ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندھی تھیں، حضور کی پرورش گزیری میں مصروف رہنے لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ضرورت کا خیال رکھا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کی خدمات کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ابھی حضور کو اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور بھی نہ تھا کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئیں، لہٰذا آپ کی پرورش کی ذمہ داری اب آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے لے لی۔ جناب عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت اور الفت تھی۔ عبد المطلب اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے اور فرماتے، اس بچے کا مقام بلند ہے، یہ سید و سالار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ کو چومتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی تو ایک دن آپ اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے، کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور واحد سربراہ عبد المطلب کی وفات ہو گئی۔ جناب عبد المطلب نے موت کے وقت اپنے پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے تھے۔ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ مثلاً یتیمی میں انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور نے اللہ سے تعلق جوڑا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھ کر آپ کے اندر بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دیے۔ بہرحال اب ابو طالب کی سرپرستی میں حضور کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جب کہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر اور کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر بکریوں کا خیال رکھتے، جنگل میں لے جا کر انہیں چراتے، دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر اپنا پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کاموں میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ کبھی ابو طالب نے اپنے بچوں اور بھتیجے میں کوئی فرق نہ کیا اور دونوں میاں بیوی نے اپنے بیٹے کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں روز شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک صحرا میں اکیلے رہتے، اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج غروب ہونے سے پہلے بکریوں کو واپس آبادی میں لے آتے۔ جناب ابو طالب ایک تاجر تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے تھے
تو آپ انہیں تجارت کے سلسلے ملک شام لے آئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت میں ہے جس جگہ ان کا کارواں نے پڑاؤ ڈالا وہاں بریرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بریرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ 12 سال کا ایک لڑکا قافلے میں شامل ہے، اس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیا ہوا ہے۔ وہ ایک عالم اور دانشور راہب تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی محمد ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ جناب ابو طالب سے ملے اور انہیں نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کریں، یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس مکہ بھیج دو اور شام نہ لے جاؤ، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیان ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہو یا کبھی دھوکہ کسی کو دیا ہو یا اخلاق سے اتری ہوئی بات کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیک نیت، بلند اخلاق، نرم گفتگو اور پرہیزگار رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں دوسرے بچوں سے الگ تھے۔ آپ نے دوسرے بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں، البتہ آپ بچپن سے ہی اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔